تصور کریں کہ خبروں میں یہ شور مچا ہو کہ گاڑیوں کی فروخت گر کر محض 5,000 یونٹس تک آ گئی ہے۔ مارکیٹ میں مکمل مایوسی کا عالم ہو، لیکن فیکٹریوں کے بند دروازوں کے پیچھے ڈیلرز خاموشی سے اس سے دوگنا بکنگ کر رہے ہوں۔ اور یہی وہ راز ہے جو مارکیٹ ہمیشہ جانتی ہے، لیکن عام عوام تک بہت دیر سے پہنچتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کچھ ایسے ہی حیران کن رازوں اور اعداد و شمار کا گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ مارکیٹ کے چارٹس اس وقت کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں ہے۔ مطلب انڈیکس سیدھا 70,000 اور 72,000 پوائنٹس کے انتہائی اور جس کو ہم نفسیاتی لیولز کہتے ہیں نا، ان کو توڑتے ہوئے ایک زبردست بریک آؤٹ لے چکا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے تجزیہ کاروں کے اندازے بالکل غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ آج کے دن ہی دیکھ لیں، 427 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، لیکن حیرانی کی بات صرف آج کا دن تو نہیں ہے نا، پورے ہفتے کا رجحان دیکھیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں مارکیٹ میں بھاری پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، مطلب لوگوں نے اپنا منافع کیش کیا، جس سے اصولی طور پر شدید دباؤ آنا چاہیے تھا۔ بالکل، دباؤ بنتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس ہفتے مجموعی طور پر 6,748 پوائنٹس کا ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ 18 فروری کے بعد کی بلند ترین کلوزنگ ہے۔ 6,700 سے زیادہ پوائنٹس، یہ اعداد و شمار ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ نمبرز واقعی حیران کن لگتے ہیں، لیکن اگر ہم مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھیں نا تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اس ساری تیزی کی جڑیں اس خوف میں چھپی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے مارکیٹ پر طاری تھا۔ وہ خوف جب مارکیٹ گر رہی تھی؟ ایگزیکٹلی۔ یاد کریں وہ وقت جب مارکیٹ کا پچھلا کم ترین لیول 1,46,000 پر تھا۔ اس وقت چاروں طرف مایوسی تھی، لیکن اسی خوف کے سائے میں اسمارٹ منی نے، یعنی جو بڑے اور سمجھدار سرمایہ کار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی بائنگ کا آغاز کیا۔ اچھا، تو اب مارکیٹ کا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ اب مارکیٹ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ وہ نچلی سطح دوبارہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اگر مارکیٹ اب تھک کر سانس لیتی بھی ہے، جسے ہم تکنیکی زبان میں کریکشن کہتے ہیں، تو اگلی مضبوط سپورٹ 1,65,000 سے 1,70,000 کے درمیان موجود ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم تھوڑی طویل مدتی تصویر دیکھیں نا، تو اب مارکیٹ کا ٹارگٹ 2.25 لاکھ یعنی 2,25,000 سے لے کر 2.5 لاکھ 2,50,000 انڈیکس تک واضح دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بھی جذباتی اندازہ نہیں ہے۔ مطلب یہ مومنٹم کی بنیاد پر نکالا گیا ایک ٹھوس ہدف ہے، لیکن ایک منٹ، 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک کا سفر، اتنی بڑی چھلانگ لگانے کے لیے مارکیٹ کو کوئی بہت بڑا ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل چاہیے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کون سے محرکات ہیں یا ٹریگرز ہیں جنہوں نے راتوں رات اس پریشر کو ریلیز کر دیا ہے، کیونکہ بظاہر تو حالات اتنے شاندار نہیں لگ رہے تھے۔ اس زبردست اڑان کے پیچھے بنیادی طور پر 2 الگ الگ محاذوں سے آنے والی خبریں کام کر رہی ہیں۔ ایک عالمی سطح پر ہے اور دوسری بالکل مقامی۔ عالمی سطح پر سب سے بڑا ٹریگر اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والا دوسرا فائر بندی کا معاہدہ ہے۔ مجھے یہاں تھوڑا سا ٹوکنے کی اجازت دیں۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ مشرق وسطی میں ہونے والے کسی معاہدے کا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ سے کیا لینا دینا؟ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے یہ جیو پولیٹیکل تناؤ ایک بہت بڑے پریشر کوکر یا ایک ڈیم کی طرح تھا جس نے سرمایہ کے بہاؤ کو روکا ہوا تھا؟ یہ ڈیم والی تمثیل بالکل درست ہے۔ دیکھیں، سرمایہ کار سب سے زیادہ غیر یقینی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے نا، تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں سے لے کر سپلائی چین تک سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل، رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سیز فائر کے معاہدے نے اس رسک پریمیم کو کم کر دیا ہے۔ رسک پریمیم وہ اضافی منافع ہے جو کوئی بھی سرمایہ کار خطرے والے حالات میں سرمایہ کاری کرنے پر مانگتا ہے۔ یعنی جب خطرہ کم ہوا تو سرمایہ کا وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پیسہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا۔ جی بالکل، اور پیر کو جب ٹریڈنگ شروع ہوگی تو اس خبر کے اثرات مزید مثبت خبروں کی صورت میں نظر آئیں گے، لیکن صرف عالمی خبریں مارکیٹ کو اتنا بڑا دھچکا نہیں دے سکتی۔ اصل کھیل مقامی سطح پر کھیلا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
मकामी सतह पर तो हाल ही में होने वाली मुज़ाकरात ने मार्केट को मतलब एक रोलर कोस्टर पर बिठा दिया था। मुझे याद है एक वक्त ऐसा आया जब ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। हाँ, वो जेडीयू और जेडीएस वाली खबरें। बिल्कुल, कहा गया कि उनके नुमाइंदे वापस चले गए हैं। इस खबर के फैलते ही मार्केट में जैसे खून की होली खेली गई और सब कुछ सुर्ख हो गया। अगर वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे तो फिर ये अचानक तेजी कैसे आ गई? देखें, यहीं पर आम सरमायाकार और स्मार्ट मनी का फर्क वाज़े होता है। जब अफवाहें उड़ी के नुमाइंदे वापस चले गए हैं और मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो आम लोगों ने घबराकर अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। बिल्कुल, लेकिन दर हकीकत वो मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे। दोनों फरीक़ें एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे थे। ये सियासी कुछ लो और कुछ दो, यानी गिव एंड टेक की रिवायती हिकमत अमली थी। और इसमें पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा? पाकिस्तान का किरदार इस पूरे अमल में बहुत मुस्बत रहा। जब दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे का दबाव बर्दाश्त कर लिया और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ मुड़े, तो मार्केट को एक हैरानकुन और ठोस एतमाद मिला। जिन्होंने खौफ के वक्त खरीदारी की थी, उन्होंने ही इस कामयाबी का सबसे ज्यादा मुनाफा समेटा। वाह! और ये एतमाद सिर्फ बयानात की हद तक तो नहीं रहा, इसने मार्केट के हुज्म यानी वॉल्यूम के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। जरा इन आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें। जी बताएं। 6 फरवरी को जो पिछला हाई बना था ना, उसके बाद आज मार्केट में सबसे बड़ा वॉल्यूम देखा गया है। सिर्फ 100 इंडेक्स के अंदर 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है, जो कि इससे पहले बमुश्किल 40 करोड़ तक होता था। बिल्कुल। और अगर पूरी मार्केट पर नजर डाली जाए तो आज 1 अरब 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है। 1 अरब 70 करोड़। इन शेयर्स की तादाद के साथ साथ एक और चीज जो बहुत अहम है, वो ट्रेड्स की कुल मालियत और तादाद है। आज हाई वैल्यू स्टॉक्स में जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है। तो ट्रेड्स की टोटल तादाद क्या रही? कल ट्रेड्स की तादाद पर अगर नजर डालें तो वो 6,39,04,740 रही। अरे बाप रे! जरा उसका मुवाजना पिछले आदादो-शुमार से करें, जो कि महज 5,90,957 के करीब थे। मतलब 5 लाख से सीधा 6 करोड़ के पार जाना, ये जाहिर करता है कि मार्केट में सिर्फ चंद बड़े इदारे नहीं, बल्कि हर सतह का सरमायाकार पूरी ताकत के साथ शरीक है। ये तो वाकई होशरुबा है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या ये शिरकत मार्केट के हर हिस्से में है या सिर्फ चंद मखसूस कंपनियों तक महदूद है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इंडेक्स तो ऊपर जा रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 बड़ी कंपनियों के सहारे चल रहा होता है। हाँ, इसे कहते हैं मार्केट को ड्रैग करना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार क्या सूरत हाल है? इस सवाल का जवाब मार्केट की वुसअत, या जिसे हम मार्केट ब्रेड्थ कहते हैं ना, उसमें छुपा है। मार्केट ब्रेड्थ को एक मैराथन रेस की तरह समझें। अच्छा। अगर रेस में सिर्फ 5 लोग दौड़ रहे हैं और बाकी सब पैदल चल रहे हैं, तो मजमूई रफ्तार सुस्त होगी। लेकिन आज के आदाद-ओ-शुमार देखें। कल 485 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, जिनमें से हैरत अंगेज तौर पर 354 स्टॉक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 354 में इजाफा? बिल्कुल। सिर्फ 101 में कमी आई और 3 बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। 100 इंडेक्स के अंदर 86 स्टॉक्स में तेजी रही और सिर्फ 14 में कमी देखी गई। मतलब जब 485 में से 364 स्टॉक्स ऊपर जा रहे हों, तो ये साबित होता है कि पूरी की पूरी मार्केट एक ही सिमत में दौड़ रही है। एग्जैक्टली। पूरी मार्केट पार्टिसिपेट कर रही है। ये मैराथन वाकई बहुत तेज है। लेकिन इस दौड़ में सबसे आगे कौन है? इतने वसी हुजूम में जो पैसा आया है, उसने सबसे ज्यादा किस सेक्टर का रुख किया है? एक छोटे से वक्फे के बाद बैंकिंग सेक्टर ने दोबारा अपनी बादशाहत कायम कर ली है। मार्केट में जो मजमूई इजाफा हुआ है, उसमें सिर्फ बैंकों ने 10,920 पॉइंट्स का हिस्सा डाला है। 10,920? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इसकी क़ियादत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी NBP ने की, जिसने 340 पॉइंट्स का हिस्सा डाला, और साथ ही UBL ने 370 पॉइंट्स का इजाफा किया। तो बैंकिंग इस वक्त सबसे महफूज और पुरकशिश पनाहगाह बनी हुई है। लेकिन बैंकिंग का जिक्र हो और HBL की बात ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। HBL के पहले क्वार्टर के नतीजे भी तो आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आए हैं। उन्होंने 4 रुपए का कैश डिविडेंड तो दिया है, लेकिन उनका मुनाफा 16 अरब 63 करोड़ रुपए के मुकाबले में कम होकर 16 अरब 15 करोड़ रुपए पर आ गया है, यानी तकरीबन 3% की कमी। तो मुनाफा कम होने के बावजूद बैंकिंग सेक्टर पर इतना अंधा एतमाद क्यों है?
بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس وقت مارکیٹ منافع میں ہونے والی اس معمولی 3% کمی کو نہیں دیکھ رہی، تو پھر کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ اس 4 روپے کے کیش ڈیویڈنڈ کو دیکھ رہی ہے۔ موجودہ معاشی حالات میں سرمایہ کاروں کے لیے وہ کمپنی سب سے قیمتی ہے جو باقاعدگی سے کیش ان کے ہاتھ میں دے رہی ہو۔ صحیح۔ اب فرض کریں کوئی شخص اس بینکنگ ریلی کا حصہ بننا چاہتا ہے، لیکن وہ کنفیوزڈ ہے کہ وہ NBP خریدے، UBL لے یا HBL کی طرف جائے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے پورے سیکٹر کا مزہ ایک ساتھ لیا جا سکے؟ بالکل ہے، اور یہیں پر JSGB ETF کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ETF تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں گے؟ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں کہ ETF یعنی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ایک پھلوں کی ٹوکری کی طرح ہوتا ہے۔ اس ٹوکری میں ایک سیب یا ایک کیلا نہیں ہوتا، بلکہ مختلف پھل ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف سٹاکس کا مکسچر؟ بالکل۔ JSGB ETF کے اندر پاکستان کے ٹاپ 8 بینکس شامل ہیں اور ہر ایک کی 12 سے 13% ہولڈنگ موجود ہے۔ اس کا موجودہ ریٹ تقریباً 42 روپے چل رہا ہے اور پچھلے سال اس نے 5.5 روپے کا زبردست ڈیویڈنڈ دیا تھا۔ 5.5 روپے کا ڈیویڈنڈ 42 روپے کے ریٹ پر، یہ تو کافی اچھا ہے۔ لیکن ایک منٹ، ETF کی ایک خامی بھی تو ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی سرمایہ کار براہ راست NBP یا BOP خریدتا ہے تو وہ راتوں رات اپر کیپ پر جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی دن میں اپنی زیادہ سے زیادہ منافع کی حد کو چھو سکتا ہے۔ ETF تو اتنا تیز نہیں ہوتا نا؟ ہاں، لیکن یہ خامی نہیں، دراصل ETF کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ETF کے اپر کیپ پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر موجود تمام 8 کے 8 بینکس ایک ساتھ اپر کیپ لگائیں، جو کہ عملی طور پر ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ETF کی رفتار قدرے سست ہوتی ہے۔ اچھا۔ لیکن یہی سست رفتاری اس کو محفوظ بناتی ہے۔ یہ ایک شاک ایبزاربر کی طرح کام کرتا ہے، جو مارکیٹ کے جھٹکوں کو برداشت کر کے ایک مستحکم اور بہترین گین فراہم کرتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ اگر بینکنگ سیکٹر مارکیٹ کا ایک شفاف چہرہ ہے تو اگلا سیکٹر ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ آٹو سیکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ خبروں میں تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آٹو سیلز تباہ ہو چکی ہیں، بمشکل 5000 یونٹس بکے ہیں۔ تو پھر آٹو سٹاکس میں یہ اتنی ہلچل کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ خبریں ہمیشہ ماضی کا حال بتاتی ہیں، جبکہ مارکیٹ مستقبل کو دیکھ کر چلتی ہے۔ وہ 5000 کا نمبر زمینی حقائق کی مکمل تصویر نہیں ہے۔ تو اصل تصویر کیا ہے؟ اندرونی معلومات اور ڈیلرز کے نیٹ ورک سے جو ڈیٹا آ رہا ہے نا، اس کے مطابق حقیقت میں 9,500 سے زیادہ گاڑیوں کی بکنگ ہو چکی ہے۔ ڈیلرز مسلسل نئے آرڈرز دے رہے ہیں اور فیکٹریوں میں پروڈکشن لائنز پوری استعداد سے چل رہی ہیں۔ 9,500؟ یہ تو خبروں سے بالکل مختلف ہے۔ جی، اور مارکیٹ کے اندرونی لوگوں کا اندازہ ہے کہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر 12,000 سے 13,000 یونٹس کی سیل کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا جائے گا۔ اسی لیے آٹو سٹاکس میں خاموش خریداری، جسے ہم ایکیومولیشن کہتے ہیں، چل رہی ہے۔ اور اعداد و شمار اس خاموش خریداری کی گواہی بھی دے رہے ہیں، خاص طور پر GHLI اور HCR، جس کے بارے میں تجزیہ کار مشورہ دے رہے ہیں کہ اسے 165 سے 185 کی رینج کے درمیان جمع کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ الغازی ٹریکٹرز میں بھی ایک نیا مومنٹم بن رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن نمبرز تو گندھارا گروپ کے ہیں۔ ان کے نتائج کیسے رہے؟ گندھارا آٹوموبائلز یعنی GAL کے 9 ماہ کے نتائج دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کا منافع 1 ارب 29 کروڑ روپے کے مقابلے میں بڑھ کر 2 ارب 87 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ 2 ارب 87 کروڑ؟ یہ تو تقریباً دوگنا ہو گیا۔ بالکل، اور اسی طرح گندھارا نسان کا 9 ماہ کا منافع 2 ارب 93 کروڑ کے مقابلے میں سیدھا 5 ارب 27 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 5 ارب 27 کروڑ، جو کہ سیدھا 80% کا اضافہ ہے۔ لیکن یہ ایک بنیادی سوال پیدا کرتا ہے کہ جب خبروں کے مطابق گاڑیاں بک ہی نہیں رہیں تو پروفٹ ڈبل کیسے ہو گیا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنیاں صرف ہجوم پر نہیں کھیل رہیں، بلکہ انہوں نے اپنی قیمتوں، لاگت اور مارجنز کو اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے کہ کم یونٹس بیچ کر بھی وہ پچھلے سال سے دوگنا منافع کما رہی ہیں۔ واہ، سمارٹ اسٹریٹجی۔ اور جب یہ 9,500 بکنگز والی گاڑیاں سڑکوں پر آئیں گی نا، تو ان کا اگلا کوارٹر کتنا شاندار ہوگا، اس کا اندازہ مارکیٹ پہلے سے لگا چکی ہے۔
آٹو اور بینکنگ کے علاوہ بھی کچھ سیکٹرز میں جان نظر آ رہی ہے. تیل، گیس اور پاور سیکٹرز بھی پیچھے نہیں ہیں اس دوڑ میں. جی ہاں، تیل اور گیس کے سیکٹر میں پی پی ایل اور او جی ڈی سی میں ایک زبردست مومنٹم دوبارہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور پاور سیکٹر میں جائیں تو این کیو پی ایل اور این سی پی ایل بہت نمایاں ہے. این کیو پی ایل اور این سی پی ایل؟ جی، یہ ایک بہترین اور تگڑا گروپ ہے اور ان کے فنڈامنٹلز تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں. اور اگر سٹیل سیکٹر پر نظر ڈالیں تو مغل سٹیل کافی گرنے کے بعد اب دوبارہ مومنٹم پکڑ رہا ہے. ان تمام سیکٹرز کے اوپر جانے کے درمیان فرٹیلائزر سیکٹر آج اکیلا ہی تھوڑا اداس نظر آیا. آج اس میں 34 پوائنٹس کی کریکشن دیکھی گئی. تو کیا فرٹیلائزرز کی کہانی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، کہانی ختم نہیں ہوئی، بس وہ تھوڑا سانس لے رہے ہیں. جس طرح ایک میراتھن رنر مسلسل نہیں دوڑ سکتا نا، اسے رفتار کم کر کے اپنی سانس بحال کرنی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سٹاکس بھی کریکشن لیتے ہیں. تو یہ وقتی گراوٹ ہے؟ بالکل. ای ایف ایف آر ٹی اور ایف ایف سی بنیادی طور پر انتہائی مضبوط کمپنیاں ہیں. یہ 34 پوائنٹس کی کریکشن محض ایک معمول کا حصہ ہے اور آنے والے ہفتوں میں یہ سیکٹر ایک بار پھر زبردست پرفارم کرتا ہوا نظر آئے گا. ہم نے بڑے سیکٹرز کی بات تو کر لی، لیکن بعض اوقات مارکیٹ میں کچھ کارپوریٹ سرگرمیاں اور انضمام یعنی مرجرز ایسے ہوتے ہیں جو راتوں رات نقشہ بدل دیتے ہیں. ہاں، جیسے پک انشورنس اور کرسٹل سٹار کا معاملہ. جی، میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھنے والا معاملہ ہے. پک انشورنس نے سندھ ہائی کورٹ سے اپنے حق میں ایک آرڈر حاصل کر لیا ہے جس کے تحت وہ اب انٹرو کرسٹار فوڈز میں ضم ہو جائیں گے. لیکن اس پوری خبر کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ میرے خیال میں کرسٹل سٹار انشورنس نے. میں نے دیکھا کہ کرسٹل سٹار انشورنس میں آج جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ بہت غیر معمولی تھی. اس پر فوراً اپر کیپ لگ گیا. بالکل. جو لوگ ٹریڈنگ سکرین کو نہیں سمجھتے نا، ان کے لیے بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خریداروں کی ایک لمبی قطار کھڑی تھی. اونچی قیمت کی بولیاں لگ رہی تھیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی اپنا شیئر بیچنے کو تیار نہیں تھا. اور تکنیکی تجزیے کے مطابق اس سٹاک کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. امید کی جا رہی ہے کہ اس میں ابھی اتنی جان باقی ہے کہ یہ 7 سے 8 روپے کے لیول تک جا کر کسی بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرے گا. 7 سے 8 روپے تک؟ اور ریزسٹنس سے مراد وہ چھت ہوتی ہے جہاں جا کر آخرکار لوگوں کو لگتا ہے کہ اب منافع بک کر لینا چاہیے اور بیچنے والے میدان میں آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک طرف تو جوش بڑھتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک عام سرمایہ کار گھبرا بھی سکتا ہے. اتنے سارے سیکٹرز، اتنی پیچیدہ صورتحال. جس شخص نے نچلی سطح پر خریداری کی تھی، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے. جن لوگوں نے خوف کے عالم میں کم ترین لیولز پر بائنگ کی تھی، آج وہ اپنے اسی فیصد شیئرز پر اوسطاً 30 سے 35% منافع کما چکے ہیں. تو اب ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اب حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کی اس تیزی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام سٹا آئٹم سے نکل جائیں. سٹا آئٹم سے مراد کمزور کمپنیاں؟ ہاں، یعنی وہ کمپنیاں جن کے فنڈامنٹلز کمزور ہیں اور جو ڈیویڈنڈ نہیں دیتی، ان کو بیچ کر اپنا سرمایہ اچھے اور مضبوط گروپس میں منتقل کریں. انڈر پرفارمنگ شیئرز میں اس وقت رسک ٹو ریوارڈ ریشو بہت شاندار ہے. رسک مینجمنٹ پر تو ہم بات کرتے ہی ہیں، لیکن کیا ٹریڈنگ کا کوئی ایسا عملی فارمولا ہے جس سے منافع بھی محفوظ رہے اور مارکیٹ کی تیزی کا فائدہ بھی ملتا رہے؟ ایک انتہائی آزمودہ فارمولا موجود ہے. اصول یہ ہے کہ کسی بھی وقت اپنے پورٹ فولیو کا 20 سے 30% حصہ کیش کی صورت میں لازمی رکھیں. کیش کیوں؟ اب ہوتا کیا ہے، فرض کریں ایک شیئر میں انویسٹ کیا گیا اور اس نے 15 سے 20% منافع دے دیا، تو لالچ میں نہ آئے بلکہ اس شیئر کا 35 سے 40% حصہ فوراً بیچ دیں. لیکن بیچنے کے بعد کیا مارکیٹ سے مکمل طور پر باہر نکل جائیں؟ بالکل نہیں. یہی تو اصل حکمت عملی ہے. بیچنے کے بعد انتظار کریں. جب وہی شیئر دوبارہ 3 سے 7% یا بعض اوقات 4 سے 6% کی کریکشن لے کر نیچے آئے تو جو حصہ فروخت کیا تھا نا، اتنی ہی مقدار میں اسے دوبارہ خرید لیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے نہ صرف ایوریج پرائس کم ہوتی ہے بلکہ سرمایہ بھی مستقل گردش میں رہتا ہے اور خطرہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر مارکیٹ اچانک نیچے گر جائے تو سرمایہ کو کیسے بچایا جائے؟ اس کے لیے سٹاپ لاس کی تکنیک استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی 2 مختلف طریقے ہیں.
اچھا، وہ کون سے؟ اگر کوئی 6 سے 8 ماہ کی مدت کے لیے ٹریڈنگ کر رہا ہے تو موجودہ ریٹ سے 25 سے 30% نیچے کا ایک فکسڈ سٹاپ لاس رکھنا چاہیے. لیکن اگر قیمتیں بہت اوپر جا چکی ہیں تو وہاں ٹریلنگ سٹاپ لاس کا استعمال ہونا چاہیے. اس ٹریلنگ سٹاپ لاس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں گے. کیا یہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اپنے ساتھ نئی سیفٹی رسیاں باندھنے جیسا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. فرض کریں ایک شیئر کی قیمت 100 روپے سے بڑھ کر 150 ہو گئی ہے. اب پرانا سٹاپ لاس کام نہیں کرے گا. اب اس نئی 150 کی ہائی پرائس سے 30 سے 32% نیچے کا سٹاپ لاس لگایا جائے گا. تاکہ اگر مارکیٹ اچانک گرے تو کم از کم اس اونچائی تک کا منافع محفوظ رہے. بالکل. طویل المدتی سرمایہ کاری میں تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ روزانہ یا ہفتہ وار ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک لائف سیونگ جیکٹ ہے. تو پھر اصل امتحان تو ٹیکنیک سے زیادہ دماغ کا ہوا. ایگزیکٹلی. اس ساری طویل گفتگو اور اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد ایک ایسا پہلو ہے جسے مارکیٹ کے چارٹس میں نہیں پڑھا جا سکتا، اور وہ ہے انسان کی اپنی نفسیات. نفسیات؟ جی. جب ہم ایک بل مارکیٹ کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، ہر طرف ہرا رنگ ہوتا ہے، ہر کوئی منافع کما رہا ہوتا ہے، تو سب سے مشکل کام صبر کرنا نہیں ہوتا. تو پھر سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اور مشکل امتحان اپنے پورٹ فولیو کا وہ 20 سے 30% حصہ کیش کی صورت میں بچا کر رکھنا ہوتا ہے. جب آپ کے چاروں طرف لوگ اپنا سارا کا سارا پیسہ مارکیٹ میں جھونک کر منافع سمیٹ رہے ہوں، تب خاموشی سے کیش پر بیٹھے رہنا نفسیاتی طور پر ایک اذیت ناک عمل ہے. انسان کو لگتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے اور باقی سب کما رہے ہیں. بالکل. ہر ٹریڈر کو یہی لگتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سرمایہ کار اس شدید لالچ اور ہر چیز میں حصے دار بننے کے جنون سے نکل کر ایک ڈسپلن اور منظم سسٹم کے تحت چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ پیسہ وہی ہارتا ہے جو اپنا آخری روپیہ بھی داؤ پر لگا دیتا ہے.